بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے انشاءاللہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی اور اسلام کے جو تہذیبی احکام دیے ہیں اس کی میں تھوڑی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بہت ہی اہم سورہ ہے قرآن مجید کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیادیں فراہم کی ہیں کہ اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر استوار ہوگا، اسلامی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں، اسلامی تہذیب کیسی تہذیب ہوگی۔ دنیا میں اور بھی تہذیبیں ہمارے سامنے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، مغربی تہذیب ہے، ہندو تہذیب ہے، چائنیز سویلائزیشن ہے، اور بھی دنیا میں بہت ساری تہذیبیں ہو سکتی ہیں، مگر اسلامی تہذیب کیسی ہوتی ہے، اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، وہ کن اصولوں پر استوار ہوتا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلا ہی اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارو، یعنی اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بہت باریکی سے سننے والا ہے اور بہت باریکی سے جاننے والا ہے۔ یعنی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہو، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، رسول کے حکم کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، دلوں کی باتیں بھی سننے والا ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، تقدیم کا رویہ اختیار مت کرو، آگے بڑھنے کا رویہ اختیار مت کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو۔ مطلب یہ کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، اور زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہمیشہ آگے رکھو۔ جب آپ کوئی قانون بنا رہے ہوں، جب کوئی ضابطہ بنا رہے ہوں، جب لیجسلیشن ہو رہا ہو، قانون سازی ہو رہی ہو، یا پھر اسلامی ریاست بنائی جا رہی ہو، یا اسلامی ادارہ بنایا جا رہا ہو، جو بھی کام آپ کر رہے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ آگے رکھو۔ یہ اسلامی دستور کی اساس ہے، یہ اسلامی آئین کی ایک دفعہ ہے۔ جیسے کوئی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی نظام کا کوئی لکھا ہوا ایک مسودہ ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے۔ ویسے ہی اسلامی قانون، اسلامی دستور کی جو دفعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان لانے والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ میں اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، تو یہ سکھایا گیا کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے اونچا مت کرو۔ تو یہ حکم جو ہے صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے رسول کا ادب کس طریقے سے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کس طریقے سے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی ذات گرامی کے آگے ہمارے آداب کا طریقہ کیا ہو، ادب کا طریقہ کیا ہو، ایٹیکیٹس کیا ہوں، کیا مینر ہمیں اختیار کرنے چاہیے، یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور ایک دوسرے اور اللہ کے رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کجہر بعضکم لبعض، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم نہایت درجے میں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا گیا ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کتنی بھی نمازیں پڑھتے ہو اور دکھاوے کی کتنی بھی دینداری ہو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کوئی شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ شعور جو ہے علم سے آگے کی ایک سطح ہے، کہ جب انسان کو علم آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے شعور آتا ہے، لیکن جب تم اللہ کے رسول کے آگے اپنی آواز کو اونچا کرو گے تو تمہارے اعمال کہاں ضائع ہو جائیں گے، تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو خیر، یہ تو آواز اونچا کرنے کی بات تو بہت بڑی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو یہاں پہ اصل میں سکھایا گیا کہ بزرگوں کے درمیان اور جو علماء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول تو آج موجود نہیں ہیں، لیکن جو کسی جماعت کا امیر ہوتا ہے اور جو اہل علم ہوتے ہیں، جو استاذ ہوتے ہیں، ان کا ادب کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی زور آواز سے بات کرے تو اس کے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے، لیکن اگر علماء سے اور اساتذہ سے کوئی زوردار آواز میں بات کرتا ہے تو یہ تو بدتمیزی کہلائے گی، بد تہذیبی کہلائے گی۔ یہ بالکل پسند نہیں کیا گیا، بالکل بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت آئی ہے تو بعض صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا اوائڈ کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ نیچرلی بھی آواز اگر اونچی ہے تو ہم نے کچھ سوال کر لیا تو کہیں
ادب جو ہے ملحوظ نہ رہے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس درجے میں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کرتے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتے، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو وائلیٹ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوی ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرتا ہے، اپنا ڈر پیدا کرتا ہے، ایسے لوگ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اوبیڈینس پیدا کرتا ہے، اپنی اطاعت پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی اولین شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے فرماتا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے گناہوں سے درگزر ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اصل میں بنیاد ہے امت مسلمہ میں فرد کے تزکیے کی، اور یہ بنیاد جو ہے اس کے بعد جو ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، جس کا جوہر جو ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول ہی ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے معلم ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، انہی کی ہمیں جو ہے اقتداء کرنی ہے ہر حال میں، یہ سکھایا جا رہا ہے، اور وہ کتنا اہم ہے اس کی شدت کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے تھے۔ 9 ہجری کے زمانے میں بنو تمیم کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آواز لگا کے بلاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو دین جاننے آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ ہمیں بتائیں۔ کچھ سوسائٹی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوال کریں تو اللہ کے رسول ہمیں بتائیں، لیکن ان کو بتایا گیا کہ یہ بہت غلط بات ہے، ان کو ادب سکھایا گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا گستاخی کر رہے ہیں، ان کے اعمال کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، ان کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ان کی تباہی و بربادی کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، بہرحال اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں خبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ سمجھایا کہ ہمارے پاس افواہیں آتی ہیں، خبروں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت سکھانے کے بعد ایک بہت ہی اہم بات اہل ایمان کو مخاطب کر کے بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی بڑی خبر کے ساتھ آتا ہے، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، خوب تفتیش کر لیا کرو۔ یعنی ایک خبر کو سن کر اس کو یوں ہی آگے فارورڈ نہیں کر دینا ہے۔ آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور دنیا میں جو ہے میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے کس طریقے سے غلط خبریں پھیلاتا ہے، افواہوں کا بازار گرم کرتا ہے، اور قوموں اور قوموں کو لڑا دیا جاتا ہے، دو مذہب کے لوگوں کو آپس میں غلط خبروں کی بنیاد پہ لڑا دیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں،
غلط طریقے سے زبان استعمال کی جاتی ہے، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط خبریں عام کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور سے یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس بڑی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، خبروں کو ایسے ہی قبول مت کیا کرو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ پورا میڈیا جو ہے وہ فاسق کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق جو ہے نافرمان شخص کو کہتے ہیں عام الفاظ میں۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں جگہ جگہ جو ہے فسق کا مفہوم استعمال ہوتا ہے۔ متعدد بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو ان کو فاسق کہا قرآن مجید میں۔ یعنی وہ شخص جو بے وفا ہو، اسلام سے بے وفا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفا ہو، غدار ہو، عہد شکن ہو، دوسرے الفاظ میں کیریکٹر لیس ہو، جس کا کوئی کیریکٹر ہی نہ ہو، ایسا شخص فاسق ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ خبریں لے کر آتا ہے اور خبروں کو پھیلاتا ہے، جھوٹی خبروں کو پھیلاتا ہے، جس کا کوئی کیریکٹر نہ ہو، جو خود فراموش ہو اور خدا فراموش ہو۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہ فاسق ہیں، وہ بے وفا ہیں، نافرمان ہیں۔ تو فاسق وہ شخص ہے جو کیریکٹر لیس ہو، خود فراموش ہو، خدا فراموش ہو۔ اور ایسا شخص خبر لے کر آئے اور اس خبر کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی ایکشن لیں، اب نبا کا لفظ استعمال ہوا، عربی میں نبا ان کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی خبر، کوئی بہت بڑی خبر کے ساتھ آئے اور اس کو یوں ہی پھیلا دے۔ آپ دیکھیے کہ کووڈ کے ٹائم میں جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ وائرس ہے، پوری دنیا میں وہ خبر کو اڑایا گیا، اگرچہ وہ اتنا بڑا کیس نہ رہا ہو، لیکن دنیا جو ہے پریشان ہو گئی۔ تو خبروں کو دنیا میں اڑایا جاتا ہے، غلط قسم کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، فلموں کے ذریعے سے رانگ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مختلف قسم کی ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں جو کسی قوم کی کردار کشی کرتی ہے، یہ بھی خبروں کو غلط خبروں کو پھیلانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ 1,00,000 رائٹنگ لکھیں اور ایک فلم بنائیں، ایک فلم کا اثر وہ 1,00,000 رائٹنگ سے زیادہ ہوگا۔ فلموں کا زیادہ اثر ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر۔ آپ ایک موضوع کے اوپر 1,00,000 باتیں کریں، لیکن کوئی ایک فلم بنا دے کسی موضوع پر، آسانی سے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکیومنٹری بنائے تو آج فلموں کے ذریعے سے غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ صدام حسین کی حکومت کو فلم کے ذریعے ختم کیا گیا، اس کے خلاف ماحول بنایا گیا۔ ایران اور عراق کی جنگ ہوئی، عراق اور کویت کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ عراق ختم ہو گیا، صدام کی حکومت ختم ہو گئی۔ ہندوستان میں دیکھیے میڈیا کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف رانگ پروپیگنڈا کرتا ہے، حقیقت نہیں دکھاتا ہے، سب جھوٹ دکھاتا ہے، اور جھوٹ کو بار بار دکھایا جاتا ہے، جسے گیس لائٹنگ کہتے ہیں، بار بار دکھایا جاتا ہے اور لوگ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ تو پورا میڈیا جو ہے فاسق کا کردار ادا کر رہا ہے، کیسی کیسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ ابھی جو ہے کشمیر فائل نام کی کوئی فلم آئی تھی، پھر دہلی فائل نام کی آئی، سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی ایک قوم کے امیج کو بگاڑا جاتا ہے۔ ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، ایک ایمان والا یہ کام نہیں کر سکتا، وہ غلط خبریں معاشرے میں نہیں پھیلا سکتا۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تبین کا مطلب ہوتا ہے بہت گہرائی سے چیک کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ اگر تم ایسا نہ کرو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا اگر تم نہ کرو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں، نادانی میں، ناواقفیت میں آپ کسی قوم سے تمہارا جھگڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ تم کو اس پر شرمندگی ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تو اللہ کے رسول یہاں پیچھے جو ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور اطلاع دی کہ ایسا معاملہ ہے، آپ اس کو تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل جو بات ہے کہ خبروں کی تحقیق کیا کرو۔ گھر کے اندر جو ہے خاص طور سے گھر میں بھی جو ہے غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، غلط باتیں کسی کے تعلق سے کی جاتی ہے، تو یہ جو معاشرتی احکام ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، اس سے جو ہے بہت برائیاں ہونے سے بچ جائے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو آپ کے ایمان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سارے معاملات میں آپ لوگوں کی اطاعت کرنے لگے، آپ لوگوں کی باتیں ماننے لگے تو کیا ہوگا؟ لَعَنِتُّمْ، تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کی محبت ڈال دی ہے، ایمان کو منقش کر دیا ہے، ایمان کو کھبا دیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کے لیے کفر اور فسوق اور عصیان، یعنی کفر یعنی اللہ سے بغاوت، فسوق یعنی اللہ کی سری نافرمانی، اللہ سے بے وفائی، دونوں کے لیے جہنم ہے۔ والعصیان، اور نافرمانی، کسی بھی حکم کی نافرمانی جو ایک مسلم کرتا ہے، یہ تینوں ہی چیزیں اللہ کے ایک سچے مومن کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کہ وہ لوگ راہ راست پر ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر یہ اس قسم کا ایمان موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ راشد ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، وہ راہ راست پر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا کہ جب دو طاقتور گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کیا جائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کا دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ عربی میں طائفہ جو ہے چھوٹے گروہ کو کہا جاتا ہے، اور فرقہ جو ہے بہت بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے طائفہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی چھوٹا گروہ۔ بہت بڑا گروہ آپس میں لڑنے لگے، اسلام میں یہ تو انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن دو چھوٹے گروہ بھی اگر آپس میں لڑنے لگے یہ بھی اسلام میں انتہائی مذموم ہے، انتہائی کنڈمنیبل ہے، قابل مذمت ہے۔ اور پھر ایک لفظ استعمال کیا گیا اقتتال۔ عربی میں اقتتال کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا، یعنی جب دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں، مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑتے، وہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں خانہ جنگیاں عام ہیں، جماعتوں اور جماعتوں کے درمیان جھگڑے ہیں، جماعتوں کے اندر خود آپس میں دو گروہ بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں، قوموں اور قوموں کے درمیان جھگڑے ہیں۔ آپ مسلم ممالک میں بھی جائیے، وہاں پہ سول وار برپا ہے، خانہ جنگیاں برپا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑیں تو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ وہ لڑتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، لڑائی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، فوراً آگے بڑھیے اور ان کے درمیان صلح کرائیے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر دونوں گروہوں میں سے کوئی زیادتی کا مرتکب ہو تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اس گروہ سے جنگ کریں، یعنی وہ جو تیسرے مسلمان ہیں، دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اصل مخاطب یہاں وہ مسلمان ہیں جو لڑ نہیں رہے ہیں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی صلح کراؤ۔ اب اس میں سے ایک گروہ جو ہے وہ زیادتی پر آمادہ ہے، تو تیسرے گروہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم وہ زیادتی والے گروہ سے بھی جنگ کرو۔ میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ضرور پیدا ہوگا کہ آپس میں صلح کرانے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی تفسیر اگر بہت گہرائی میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کیجئے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے
کہ جب دو مسلم حکومتیں آپس میں جنگ کرتی ہیں طلب دنیا کے لیے، حمیت جاہلیت کے لیے کرتی ہیں تو کیا رویہ ہو، اور جب ایک گروہ ایمان پر قائم ہے اور دوسرا گروہ جو ہے دنیا کی حرص پر ہے، اس وقت تمہارا کیا رویہ ہو۔ تو بہت سارے اس میں فقہی احکام ہیں، لیکن اصل جو بات ہے کہ ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب دو افراد آپس میں لڑتے ہیں تو آپ انہیں لڑتے ہوئے دیکھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو ان کے درمیان صلح کرانا چاہیے، اور صلح بھی ایسی ہو جو بالعدل ہو، عدل کے ساتھ ہو، ضرورت پڑے تو عدالت بھی لگائی جائے۔ یہاں پر جو ہے پبلکلی احکام ہے کہ دو بڑے گروہ آپس میں لڑے ہیں اسلامی ریاست کے اندر، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زیادتی والے گروہ کے خلاف مل کر اس کمزور گروہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کو صلح کی طرف لائیں، اللہ کے حکم کی طرف واپس لائیں۔ اور پھر یہ کہا گیا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، انصاف سے کام لو، اپنی شخصی زندگی میں انصاف کو قائم رکھو۔ ایک تو پبلک لائف میں عدل کو قائم رکھنا، دوسرا یہ کہ اپنی شخصی زندگی میں انصاف کو قائم رکھو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو مقسط لوگ بہت محبوب ہیں۔ عربی کا کمال دیکھیے کہ مقسط جو ہے انصاف کرنے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن قاسط کا جو لفظ ہے انصاف کے توڑنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لغت الاسداد اسے کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکام دیے کہ کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر مارو، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر مت مارو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے اس کے لیے جو لوگوں کو تانے مارتا ہے، جو لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ ایک دوسرے پر لفظوں کے تیر مت مارو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان لانے والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کسی کی ٹو میں مت پڑو۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ سخت قسم کے معاشرتی احکام دیے گئے۔ اصل جو بات بتائی گئی وہ ہے کہ آپ کا ایمان بہت قیمتی ہے، اسلامی معاشرہ بہت قیمتی ہے، اسلامی تہذیب کو قائم رکھنا یہ بہت اہم ہے، یہ دعوت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تعمیر ایسی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ اخوہ کا مطلب ہوتا ہے خونی رشتہ، یعنی اہل ایمان آپس میں ایسے ہیں جیسے خونی رشتہ دار، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ غزوہ بدر میں دیکھیے کہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر کیسا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کا قتل کیا بدر کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو تھے وہ آپ کے اپوزٹ میں لڑ رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا۔ تو ایمان کی بنیاد پہ حقیقی اخوت قائم ہوتی ہے، عقیدے کی بنیاد پہ حقیقی امت مسلمہ کی تعمیر ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست اور اسلامی فرد کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ پوری سورہ جو ہے وہ مطالعے کے لیے بہت اہم ہے، اور ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے، ہمارے ایمان کی تشکیل کے لیے، اسلامی تہذیب کی تشکیل کے لیے ہمیں اس سورہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ سورہ پڑھانی چاہیے تاکہ ان کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو، تاکہ ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، اعلیٰ کردار پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔